ایک سورہ فاتحہ مرحوم خادم حسین ابن بشاش حسین اور ضامن عباس صاحب اور نواب آصف الدولہ ابن شجاع الدولہ مولانا سہیل افتخار واسع صاحب اور ایک کل جن کا انتقال ہو گیا عشرت جہاں مقصود حسن اور ایک مومن ہے جو یہاں شرکت کرتے تھے، ان کا کل انتقال ہو گیا مسعود زیدی صاحب، ان کے نام بھی آپ ایک سورہ فاتحہ پڑھ. ایک سلوات بنا حضرات. مطلب دیکھیے گا جناب سکینہ علیہ السلام کا نوحے کے 2-3 اشعار سماعت فرمائیے کہ کہہ رہی تھیں یہ رو کر سکینہ میرے امو کو کوئی بلا دو. کہہ رہی تھیں یہ رو کر سکینہ میرے امو کو کوئی بلا دو، پوری کر دو یہ میری تمنا میرے امو کو کوئی بلا دو. ایک رسن اور 12 گلے ہیں یہ ستمگر ہمیں لے چلے ہیں، دم گھٹا جا رہا ہے ہمارا میرے امو کو کوئی بلا دو. اب نہ قاسم نہ اکبر نہ بھیا. ایک سلوات بنا حضرات. ایک رسن اور 12 گلے ہیں یہ ستمگر ہمیں لے چلے ہیں، دم گھٹا جا رہا ہے ہمارا میرے امو کو کوئی بلا دو. میرے امو کہاں ہو تم آؤ، پاس بابا بھی میرے نہیں ہیں، میں کروں گی نہ پانی کا شکوہ میرے امو کو کوئی بلا دو. میرے بابا پہ چلتا ہے خنجر اب تو زندہ نہیں میرے اکبر، زیر خنجر ہے بابا ہمارا میرے امو کو کوئی بلا دو. زیر خنجر ہے بابا ہمارا میرے امو کو کوئی بلا دو. اور شاہ گرتے ہیں پشتے فرس سے مارتے ہیں لئیں ان کو نیزے، میرے بابا کو آدھا نے گھیرا میرے امو کو کوئی بلا دو. مشق میں نے اگر دی نہ ہوتی خون کے آنسو نہ میں آج روتی، داغ یہ دل پہ ہے میرے گہرا میرے امو کو کوئی بلا دو. آ گئی ہائے شام غریباں بیبیاں ہیں بحالے پریشاں، جل رہا ہے ہر ایک خیمہ خیمہ میرے امو کو کوئی بلا دو. کہ وہ تھی امو کی پیاری بھتیجی مر گئی قید خانے میں پیاسی، لپا بشاش تھا جس کے نوحہ میرے امو کو کوئی بلا دو. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم آصف الدولہ، شجاع الدولہ، ناصر الدولہ اور نوابین آباد جنہیں امام حسین علیہ السلام کے روضہ مقدسات تعمیر کرائے، اور مرحوم اس پروگرام کے بانی جناب خادم حسین ابن بشاش حسین اور اس پروگرام کے خطیب جناب سہیل افتخار واسطی صاحب
اور وہ مومنین جو یہاں اس پروگرام میں شرکت کرتے رہے اب حیات نہیں ان کے لیے، اور کل ایک مومن جو اس پروگرام میں شرکت کرتے تھے مسعود حسن زیدی ابن عامر حسن زیدی صاحب کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ، اور عشرت جہاں بنت نواب حسین کے لیے نواب صاحب کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ علیہم الصلوۃ۔ لا لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین، وغاصب حقوق ومنکر فضائل ومصائبهم۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ درود ایک اور درود بھیجے عظمت محمد والے محمد۔ عزیزان محترم محبان البیت، سے قبل میں نے جمعے کو اسی آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا تھا، بہت کم افراد تھے، لیکن چونکہ تھوڑا سا اس سے متصل کرتے ہوئے آپ کو آگے بڑھائیں گے۔ ارشاد رب العزت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بہت ہی کم وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اب چونکہ جو آئے مودت ہے، لہذا مومنین کے قلوب میں آل محمد کی محبت اس طرح سے جوش مارتی ہے جیسے سمندر میں موجیں، لہذا جب بھی آل محمد کی محبت کی بات آتی ہے تو سب میں زیادہ وہی آگے نظر آتے ہیں جو علی علی کرتے نظر آتے ہیں۔ یوں تو اہل بیت کا محب کہنے والے اپنے کو تمام مسلمان دعوے دار ہیں، لیکن جب اہل بیت کی مودت کا معاملہ آتا ہے تو صرف نام ہی نظر آتا ہے، مودت کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ تمام ذکر ہوتے ہیں لیکن اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا ہے، حتیٰ یہ کہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اہل بیت سے مودت کرتے، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، مودت بھی نہیں، محبت کرتے ہیں، اور محبت اس طرح سے کرتے کہ ان کے قاتلوں سے بیزاری کی جگہ ان سے محبت ظاہر کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت تیزی سے سامنے نظر آ رہی ہے، وائرل ہو رہی ہے، کہ صاحب کہتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ خواب میں آیا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ تم نے ایسا کیا تھا، تو اس نے اقرار کیا اور کہہ رہا ہے اللہ نے بخش دیا،
عزیزان محترم ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ خواب میں آیا تھا اور اس نے ان کو بتا دیا، تو میں کہوں گا ان سے پہلے والوں کو بھی بلا لو خواب میں اور ان سے بھی پوچھو تم نے کیا تھا، ایک درود بھیجے پر محمد و آل محمد۔ امام حسین کے قاتل سے تم نے پوچھا کہ تم نے امام حسین کا قتل کیا تھا، تو تم نے جواب میں کہا کہ اس نے ہاں اقرار کر لیا۔ تو اب ذرا ان کو بھی بلاؤ کہ جو اس سے پہلے والے تھے کہ جنہی نے ابتدا کی اہل بیت پہ ظلم کی، اب ان سے بھی ذرا پوچھو تو تمہاری نگاہ میں تو وہ بخش دیے گئے ہوں گے، ہماری نگاہ میں ہمیشہ لعنت زدہ رہیں گے۔ تمہاری نگاہ میں تو بخش۔ عزیزان محترم، اچھا اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہمیشہ جو ہے ایک کٹ حجتی یہ لگایا کرتے تھے کہ اس نے تھوڑی قتل کیا، اس نے تھوڑی قتل کیا۔ تو خواب میں آنے سے ایک فائدہ یہ تو ہوا۔ اچھا ان کے خواب میں جو ہے یزید کا آنا کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے بزرگوں کے اوپر شیطان مسلط ہو جایا کرتا تھا۔ ایک درود بھیجے پر محمد و آل محمد۔ محترم کوئی بڑی بات نہیں ان لوگوں کے لیے، تو وہی کہا کہ کہتے رہتے تھے بھیا مجھے ہلاتے رہنا، ہلاتے رہنا، کس لیے شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن کو شیطان مسلط ہوتا تو ان کی پرستش شیطان ہی کرتے ہیں، ان کو مانتے شیطانی ہیں، ان کے آگے پیچھے شیطانی ہوتے ہیں۔ لہذا ہم نے تو کبھی شیطان سے تعلق نہ رکھا تھا، ہم تو حج میں بھی جاتے ہیں لعنت کرتے ہیں اور مجلس میں بھی بیٹھ کے لعنت کرتے ہیں۔ ایک درود بھیجے پر محمد علیہ ہم ادھورا کا ہم خالی پتھر نہیں مارتے ہیں، آپ پتھر مار کے چھوڑ دیتے ہیں، ہم 9 ربیع اول کو جلاتے بھی ہیں۔ ایک درود بھیجے پر محمد و آل محمد۔ آپ پتھر مار کر چھوڑ دیتے ہیں، ہم خدا کے دشمن کو ایسے ہی نہیں چھوڑتے ہیں۔ ارے اتنی دور سے پتھر پڑے نہ پڑے، ہاں اب یہ خالی ہوتا ہے کہ ہاں پڑ گیا، لیکن دل ہمارا پتھر سے نہیں بھرتا ہے، اس لیے ہمیں معلوم ہے یہ لاتوں کے بھوت ہیں۔ ایک درود بھیجے پر محمد علیہ ہمیں معلوم ہے، اس لیے ہم 9 ربیع اول کو جی بھر کر جو ہے اپنی آرزو کو پورا، لیکن یقیناً اس میں بھی ابھی ہمارا دل بھرا نہیں۔ انتقام تو اس دن ہوگا کہ جب آخری حجت ان کو لٹکائیں گے الٹا۔ ایک درود بھیجے پر محمد علیہ محمد۔ انتقام تو اس دن پورا ہوگا کہ جب آخری حجت آ کر ان کو ایلو پہلو سے اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد سزا دیں گے، تب پورا ہوگا۔ تو عزیزان محترم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودہ، یہ آیہ کریمہ کہ جس کے اندر واضح اعلان ہے۔ اب جب اس کی بات آتی ہے تو مسلمان چونکہ آیہ مودت ہے، اہل بیت سے مودت کا معاملہ ہے، عزیزان محترم مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اہل بیت کا تذکرہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ جہاں جہاں قرآن کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں، ان کی فضائل کے سلسلے میں آیت آئی ہے، وہاں وہاں تعویل کرنا شروع کر دی ہے، اور انہوں نے تعویل کرنا شروع کی ہے جو تعویل کے قائل نہیں ہے۔ ایک درود بھیجے پر محمد علیہ تعویل کے قائل نہیں ہے، وہ تعویل کرتے ہیں
ہم پر الزام لگاتے ہیں آپ تعویل کرتے ہیں، آپ تعویل کرتے ہیں، اور تعویل خود کرتے نظر آتے. نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، یہاں اقربا سے مراد وہ خاندان. اب چونکہ فضیلت رسول کے خلاف ہے، رسول اپنے اہل بیت کے لیے کہیں گے کہ میری اہل بیت کی، یعنی یہاں پر ان کو یہاں پہ فضیلت رسول کے خلاف نظر آ رہی ہے. وہ رسول کے جس نے کہا لا الہ الا اللہ کہو تو کہہ دیا، اور ایسا کہا کہ نمبر دیے گئے کہ پہلے انہی نے کہا، اس کے بعد انہی نے کہا، اس کے بعد انہی نے کہا، اس کے بعد انہی نے کہا، ایک نمبریوں کی فہرست لگائی گئی. وہاں جو ہے یقین کر لیا گیا کہ لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں رسول ہوں، مان لیا. اب جب یہاں کہا جا رہا ہے یہاں کے اعتراض ہے، کہ یہاں تو اعتراض لازم ہے، اس لیے کہ یہاں اہل بیت کا رسول اللہ نے. عزیزان محترم، چونکہ اہل بیت ہمیشہ مسلمانوں کے حلقوں میں اٹکے ہیں اور ان سے بیزاری ہمیشہ رہی ہے. یقیناً اب مسلمان لفظ اس لیے استعمال کرنا پڑتا ہے کہ روز حشر تو ان کا نام بدلا ہوا ہوگا، لیکن یہ بظاہر تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بزم میں بیٹھایا تھا، برداشت کیا، بیٹھایا نہیں برداشت کیا تھا، ایک درود بھیجے بر محمد علیہ محمد، لہذا ہمیں اس کے ساتھ تو برداشت کرنا ہی پڑے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے اس کی تعویل کیا ہوتی ہے صاحب، انہی نے یہ نہیں فرمایا، انہی نے بلکہ قریش سے فرمایا تھا کہ تم پر ہمارا حق یہ ہے. یعنی وہ ابو سفیان کو جو ہے، ابو جہل کو جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پر حق ہے، تو تم پر حق ہے ہمارا. اور یہ تعویل اس طرح سے، اور پھر ایک جگہ تعویل کرتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد مسلمان ہیں، یعنی مسلمان کے آپس میں ایک دوسرے کی دل میں مودت ہو. تو مختلف تعویل کی گئی، مختلف تفسیریں کی گئی، چونکہ اہل بیت کا معاملہ ہے. اب عزیزان محترم ارشاد ہو رہا ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں، میں خیر اس کو چھوڑتا ہوں موضوع کو، اس لیے کیونکہ بہت ہی طویل موضوع ہے. یہاں تو بغض کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، یہ اقرار کرنے والے نہیں، کبھی ماننے والے نہیں. لیکن آئیے اس مرحلے پہ کہ جب رسول فرما رہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو اس سے یہ پہلا کوئی مرحلہ نہیں تھا کہ آ کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے اجر رسالت لے لی. اس سے پہلے بھی نبیوں سے اجر رسالت جو ہے کہا گیا کہ آپ اجر رسالت لے لیں. سورہ قصاص میں اور سورہ ہود میں، سورہ انبیاء میں تذکرہ اس کا موجود ہے. اور ایسے انبیاء سے کہا گیا کہ جو ہے رسول تھے، نبی بھی نہیں تھے. اب جو نبی تھے رسول بھی نہیں تھے، ایسے بھی تھے، ان سے کہا گیا، اور انہی نے یہی جواب دیا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں، کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں. جناب شعیب سے جب یہ تقاضا ہوا، آپ نے بھی یہی کہا، جس نبی سے بھی اس چیز کا تقاضا کیا گیا اس نے انکار کیا، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں. اب جب رسول سے کہا گیا تو بھائی یہ سب نے افضل ہیں، جب ان سے تقاضا کیا گیا تو انہوں نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا. لیکن یہ اجرا پہ اگر بات تمام ہو جاتی تو معاملہ ہی الگ ہوتا. اب جو قاریان ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے، وہ اس بات سے واقف ہے کہ جب وقف کیا جاتا ہے، یعنی سانس لیتا ہے کوئی، تو وہاں بات مکمل ہو جاتی، پھر دوسری بات شروع. لیکن یہاں پر وقف نہیں، یہاں پر فوراً اللہ کی شرط آ گئی. کیا بات ہوئی؟ کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں، اجر الا المودۃ فی القربى. اب یہ اللہ جو ہے بہت گہرا تعلق اس کا ہے. جب آپ کلمہ توحید پڑھیں گے تو وہاں سے دیکھیے، پہلے کہیں گے لا الہ، پہلے انکار ہوا لا الہ، نہیں ہے کوئی خدا. یہ ہے دہریوں کا کلمہ. مسلمانوں کا کلمہ کون سا ہے؟ الی اللہ، سوائے خدا کے نہیں ہے کوئی خدا. الی اللہ، سوائے خدا کے، یعنی تمام پہلے کیا ہے؟ تمام خداؤں کو جھٹلایا گیا ہے.
تمام خداؤں کو جھٹلایا گیا ہے اور پھر ایک خدا کا اقرار کیا گیا ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے قرآن میں کہا وما ارسلناک، میں نے نہیں بھیجا رسول کو۔ اللہ اکبر۔ اب اگر یہیں پر بات تمام ہو جاتی تو رسالت کی نفی ہو جاتی، یعنی رسول کو بھیجا ہی نہیں، اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ہدایت کرنے آیا ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا نہیں، بلکہ بات یہاں تمام نہیں ہوئی، یہاں بھی اللہ کی شرط لگی، وما ارسلناک، میں نے نہیں بھیجا کسی رسول کو الا رحمت للعالمین، لیکن رحمت العالمین بنا کر اب پتا چلا کہ رسول نہیں آئے، لیکن بھیجا اس لیے ہے کہ رحمت العالمین بن کر آئے۔ اللہ اکبر۔ یقین مانے کہ اگر رسول رحمت العالمین نہ ہوتے تو جس طرح اور نبیوں کی قوم پر عذاب آیا ہے، جس طرح انہی نے آل رسول پر ستم کیے ہیں، ان پر بھی کب کا عذاب آ چکا ہوتا۔ ایک درود بھیجے پر محمد آل محمد، ان پر بھی کب کا عذاب آ چکا ہوتا۔ عزیزان محترم، اب آئیے بات، اب یہاں پر جو توجیہ کی جا رہی تھی کہ رسول کہہ نہیں سکتے، بس مختصر کلام کو کیا میں نے آپ کو، چونکہ بہت طویل موضوع انشاءاللہ کبھی پیش کریں گے۔ کہاں کہ یہاں پر اگر جو ہے خالی یہ کہا جاتا کہ لا اسألوکم، نہیں، یہ توجیہ کی جا رہی ہے کہ رسول کہیں، رسول کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ اپنے خاندان کے لیے کہ نہیں، یہاں رسول نہیں کہہ رہے ہیں، ایک لفظ کو یہاں جو ہے مسلمانوں نے چھوڑ دیا، وہ لفظ تھا قلنا۔ یہ قل جو ہے یہ بتا رہا ہے قل لا اسألوکم، اے رسول کہہ دو، یہاں اللہ کہوا رہا ہے، رسول نہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اب جو اللہ کی بات نہ مانے تو وہ مسلمان ہی کہاں ہو سکتا ہے؟ اب وہ مسلمان ہی کہاں ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، ایک انکار تمام سجدوں کو جو ہے رائگاں کر دیتا ہے۔ شیطان کی حالت دیکھ کے مسلمان کو تو کم سے کم عبرت حاصل کر لینا چاہیے ہے، مسلمان کو تو کم سے کم عبرت حاصل کر لینا چاہیے۔ لہذا جھوٹی تعویلوں سے بہتر ہے کہ جو کہا گیا ہے اس کو مان لیا جائے۔ ایک درود بھیجے پر محمد والے محمد، جو کہا گیا اس کو بس عزیزان محترم مختصر، کیونکہ بہت ہی طویل بحث ہے، انشاءاللہ وقت ملا تو کبھی آگے۔ یہ ایام بڑے سخت ہیں اہل بیت علیہ السلام پر، کیونکہ کربلا میں روز عاشوراء جو پیش مرحلہ آیا وہ تھا شہادت امام حسین کا۔ یہ امتحان حسین تمام ہو گیا، اب جو امتحان ہے بڑا سخت ہے۔ عزیزان محترم، آج 20 محرم ہے، 25 محرم شہادت امام زین العابدین علیہ السلام، وہ امام جو خون کے آنسو روتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایسی مصیبت کہ جب بھی تقاضا ہوا امام، سب میں زیادہ مصیبتیں آپ پہ کہاں پڑی؟ تڑپ کر کہا الشام الشام الشام۔ عزیزان محترم سنیں گے کیا ہو گیا تھا ایسا شام میں؟ امام کی زبانی سنیے گا، یہ امام الشام الشام کہہ کر کیوں روتے تھے؟ کہتے 7 مقامات ایسے پڑے ہیں اس شام میں کہ امام کے اوپر قیامت ٹوٹ گئی۔ 7 کہتے شروع سے آخر تلک 7 مصیبتیں ایسی امام پر کہ قیامت کی مصیبت ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی شہادت امام حسین کے بعد قافلے کو اسیر کیا گیا تو شام کے اندر چاروں طرف سے قافلے کو گھیر رکھا گیا تھا۔ عزیزان محترم، آپ نے بہت سنا ہے کہ جب امام حسین گھوڑے پر سوار تھے تو چاروں طرف سے نیزوں والے تھے۔ جب یہ قافلہ شام میں موجود تھا تو تمام شامیوں نے اپنے ہاتھوں میں نیزے لے رکھے تھے اور اس قافلے کے تمام لوگوں کو اذیت پہنچاتے تھے۔ امام فرما رہے ہیں بڑا مصیبت کا وقت تھا ہم پر،
اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اس لیے کہ یہاں اگر ان نیزوں سے خالی امام کو اذیت مل رہی ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہاں خالی امام کو اذیت نہیں مل رہی ہے، اس قافلے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، جناب امام حسین کی یتیمہ جناب سکینہ بھی ہیں، جناب زینب بھی ہیں، جناب ام کلثوم بھی ہیں، ارے بنی ہاشم کی تمام عصمت و طہارت کی خواتین یہاں موجود ہیں۔ عزیزان محترم، ان سب کو اس سے اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ امام فرماتے ہیں، اے نعمان سننا ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ نعمان سنتے جاتے، امام فرماتے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں دن بھر صبح سے شام تک لے جایا جاتا تھا بازاروں میں اور تماشا دکھایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، کس طرح سے لے جایا جاتا تھا؟ عزیزان محترم، یہ خود نعمان سے امام فرما رہے ہیں، اے نعمان شہداء کے سروں کو، اللہ اکبر، امام فرماتے میرے بابا اور میرے چچا کا سر میرے پھوپھیوں کے سامنے ہوا کرتا تھا، ایک سر جناب زینب کے آگے، ایک سر جناب ام کلثوم کے سامنے ہوتا تھا، اور ہمارے بھائیوں کے سر جناب قاسم اور علی اکبر کا سر ہماری بہنوں کے سامنے ہوتا تھا۔ اس طرح سے یہ قافلہ لے جایا جاتا تھا، اور یہ لوگ تماشا لوگوں کو دکھاتے تھے، طبلے بجاتے تھے، موسیقی بجاتے تھے، لوگوں کو متوجہ کرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو۔ عزیزان محترم، بڑا قیامت کا جملہ ہے، امام فرماتے لوگوں سے کہتے تھے دیکھو اسلام میں ان کا کوئی احترام نہیں ہے، اسلام میں ان کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم سنیں گے، امام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں ان گلیوں سے لے جایا جاتا تھا جو شام کی گلیاں تھی، کیا مصائب ہوتے تھے۔ روایت کہتی، امام فرماتے ہیں جب ہمارا قافلہ گلیوں سے گزرتا تھا تو چھتوں سے عورتیں گرم پانی پھینکا کرتی تھی، گرم پانی پھینکتی تھی۔ عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں جلتی ہوئی آگ ہمارے اوپر برسائی جاتی تھی، قیامت ہو گئی۔ امام کہتے ہمارے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے اور آگ میرے امامے پہ آ کر گری، میں آگ کو ہٹا نہ سکا، ارے جلتی ہوئی آگ نے میرے امامے کو جلایا اور پھر میرے سر کو جلانے لگی۔ اے نعمان، ارے یہ قافلہ لے جایا جاتا تھا، وہاں لے جایا گیا کہ جہاں اسیروں کو بیچا جاتا تھا، کنیزوں کو بیچا جاتا تھا، لیکن خدا کی مصلحت تھی کہ اللہ نے یہ قدرت نہ دی تھی کہ ہمیں بیچا جاتا۔ مجلس تمام کہتے ہیں نعمان ہمیں یہ اس جگہوں سے لے گئے کہ جہاں نصرہ رہتے تھے، کہ جہاں یہودی رہتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہی ہیں کہ جن کے بزرگ نے تمہارے اجداد کو قتل کیا ہے، جو بدلہ لینا ہو لے لو۔ امام فرماتے اے نعمان انہیں نے کوئی کسر نہ رکھی، اللہ اکبر، کوئی کسر نہ رکھی، کوئی لکڑی لے کر آگے بڑھا، کوئی پتھر لے کر آگے بڑھا، کوئی آگ لے کر آگے بڑھا، اور ہم پر ظلم کرنا شروع کر دیے۔ اے نعمان ہمیں ایسے قید خانے میں رکھا جاتا تھا کہ جہاں دن میں دھوپ ہوتی تھی رات کو سوتی تھی۔ اللہ لعن لعنت اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا کہ غم حسین علیہ السلام میں آنسو بہانے والی آنکھوں کو خدایا روز حشر بخش دینا، کہ خدایا ہم میں جو گناہگار ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، جو پریشان ہوں
اس مجلس سید الشہداء کے صدقے میں ان کے پریشان دور فرما، جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما، پروردگارہ آخری حجت امام ظہور تاجیر فرما، ہم سب کو ان کے ناصر ماتم حسین